بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. رجالن کچھ لوگ یعنی مرد، لا تلہیہم نہیں غافل کرتے ان کو، تجارتن کوئی تجارت یعنی بزنس، ولا بیعن اور نہ خرید و فروخت یعنی لین دین، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے خاص یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تجارت کرتے ہیں یا خرید و فروخت کرتے ہیں تب بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں ہوتے. اور نماز قائم کرنے میں خاص طور سے مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا بھی آئے گا. تو جو مرد جو ہے یعنی کچھ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں الحمدللہ کہ وہ لوگ، کیونکہ ایک بزنس مین جو ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بیوٹیفل مومنٹ یا سب سے پلیجربل مومنٹ وہ ہوتا ہے جب وہ اس کا بزنس یعنی چل رہا ہے، کوئی لے رہا ہے یا کوئی مطلب ایک بہت خوشی والا اس کا وہ ہوتا ہے. لیکن اس خوشی، اس چیز، اس سیٹسفیکشن کو بھی جو ہے اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز قائم کرنے کو پریفر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یخافون یومن تتقلب، وہ ڈرتے ہیں. یعنی یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور بزنس والے کے لیے پیسہ بہت کچھ ہوتا ہے. جس کو بزنس کا کریز ہوتا ہے نا، اس کو پیسہ کمانے کا کریز ہوتا ہے، لیکن پیسہ کمانے کے بعد بھی وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان اسپائٹ آف ڈوئنگ لائک بزنس اینڈ ہیونگ دیٹ انٹرسٹ، اور پھر زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے، یومن اس دن سے، تتقلب الٹ پلٹ ہو جائیں گے، فیہ اس میں، القلوب دل، والابصار اور نگاہیں. ڈیفینیٹلی یہ موت کا دن اور آخرت کا دن ہے. لیجزیہم اللہ تاکہ جزا دے ان کو اللہ تعالیٰ، احسن بہترین ما عملوا جو انہوں نے عمل کیے، ویزیدہم اور زیادہ دے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے. یعنی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی من پسند چیز بھی ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو فضل میں اضافہ کریں گے، یعنی ریوارڈ بھی دیں گے، پھر ساتھ میں آخرت میں جو ہے بہت بہترین اجر دیں گے. واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. یعنی کیونکہ ان کو یہ خرید و فروخت، بزنس، یہ سب چیز غافل نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنے فضل میں زیادہ دیں گے. اور دنیا میں جو ہے اگر کسی کے پاس دولت ہے، فضل ہے، مال ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال، کا سراب مانند سراب کے. سراب اس کا مطلب مراج ہوتا ہے. مراج یعنی آپ دیکھیے جو صحرا میں یعنی ڈیزرٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو دور آپ کو کیا ہوتا ہے، ایک ایلیوژنری واٹر نظر آتا ہے، یعنی پانی ایک ایلیوژن ہوتا ہے، وہ دور ایسے نظر آتا ہے جیسے پانی ہے لیکن ایکچولی پانی ہوتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمال ان کے مانند سراب کے ہیں. یعنی ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کر لیا، بہت کچھ حاصل کر لیا، بہت کچھ اچیو کر لیا، لیکن کیونکہ یہ اعمال اللہ کے لیے نہیں تھے، آخرت کے لیے نہیں تھے، کوئی اچھے انٹینشن سے نہیں تھے، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. اٹ ول بی لائک اے مراج، بقیعۃ ایک چٹیل میدان یعنی ڈیزرٹ میں، یحسبہ سمجھتا ہے اس کو، الظمآن پیاسا، یعنی پیاسا انسان کیا سمجھتا ہے اس کو،
پانی، لیکن پانی ہوتا نہیں ہے، ویسے ان کے اعمال جو ہے اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہوتا، کوئی اجر نہیں ہوتا، اس کا کوئی ریٹرن نہیں ہوتا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءہ جب آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ نہیں پاتا ہے اس کو شیئا کچھ بھی. یعنی دنیا میں اس کو لگتا ہے میں نے تو اتنا نیک کام کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا، لیکن آخرت میں جب جاتا ہے اس کی نیکیاں جو ہے اس کو ملتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر تھا. اس کے جو انٹینشنز، اس کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا نا. تو بیسیکلی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کے بغیر جو کوئی بھی کام کیا جائے، چاہے وہ کتنا بھی گریٹ عمل کیوں نہ ہو، دنیا کے لیے بہت اچھا کام کیوں نہ لگ رہا ہو، ایمان کے بغیر جو ہے یا کفر کی حالت میں کیا گیا کوئی بھی کام اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وَوَجَدَ اللَّهَ اور پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، عندہ اس کے پاس، فَوَفَّاهُ پھر پورا پورا دیتا ہے، حسابہ اس کا حساب، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع جلد لینے والا ہے، الحساب حساب کو. یعنی اللہ تعالیٰ بہت جلد لینے والا حساب کو. ایک تو مطلب یہ ہے کہ یوم الحساب بہت جلدی ہے، آنے والا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہم کمپیوٹرز، کیلکولیٹرز، یہ ساری چیزوں سے فٹافٹ، آج کل تو جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، تو اتنا سب کچھ ہم جلدی جلدی کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ فوری جلدی جلدی حساب کر لے. او کظلمات یا مانند اندھیروں کے. یہاں پہ اندھیرا جو ہے پلورل میں آیا، دیکھیں نور ہمیشہ اللہ نور السماواتی سنگولر میں آیا، بیکاز ہدایت is only one and the source of hidayat is only from Allah subhanahu wa ta'ala. There is no other source of guidance, no other source of hidayat. لیکن اندھیرے بہت سارے ہوتے ہیں، جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، منافقت کے اندھیرے، بہت سورسز جو ہے اندھیروں کے ہوتے ہیں. تو یا مانند اندھیروں کے، فی بحرین سمندر میں، لجین گہرے، یغشاہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو، موجن ایک لہر، من فوقہ اس کے اوپر سے، موجن ایک موج، من فوقہ اس کے اوپر سے، سحاب بادل. یعنی اب یہاں پر گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ جب انسان کرتا ہے تو پھر انسان جو ہے اندھیروں میں جاتا ہے. پہلے جو ہے شرک کرتا ہے، پھر شراب بھی پیتا ہے، پھر زنا بھی کرتا ہے، پھر اور بھی حرام، پھر سود، تو پھر اس طرح اس کی حالت ہو جاتی ہے. ظلمات اندھیرے ہے، بعدھا ان میں سے بعض، فوق بعض کے اوپر. اذا اخرج جب نکالتا ہے، یدہ اپنے ہاتھ کو، لم یکد یراہا نہیں قریب کے دیکھ سکتا اس کو، ومن لم اور جو نہیں، یجعل اللہ لہو نورا بنایا اللہ نے اس کے لیے کوئی نور، یعنی ہدایت جس کو نہیں ملی، فما لہو نہیں اس کے لیے، من نور کوئی نور میں سے. یعنی اب یہاں پر ہاتھ اگر نکالتا ہے، ہاتھ از دا کلوزسٹ تھنگ. دیکھیں اب سب سے پہلے ہاتھ اگر ہم اگر اپنا ہاتھ نکالے تو ہاتھ نظر آتا ہے نا، تو اتنی قریب کی چیز بھی نہیں نظر آتی ہے. مطلب یہ کہ یہ جہالت کی اتنی برائی اتنی بے انتہا اندھیروں میں ہوتا ہے، وہ گناہوں میں پڑھ کر اس کو اتنا، یعنی اندھیروں میں اتنا غافل ہو جاتا ہے، وہ بالکل قریب بھی اس کے ہدایت ہے، کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو نہیں نظر آتی. جیسے بالکل اندھیرے میں، اتنے اندھیروں میں اگر ہاتھ بھی نکالے تو نہیں نظر آتا، تو ویسے اس کو کچھ بھی اچھی چیز ہے تو کوئی اس کو فائدہ دینے والی نہیں ہے. الم تر ان اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ، یسبح لہ تسبیح کر رہے اس کے لیے، من فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، والطیر صافات اور پرندے صف بندھے ہوئے. یہاں پہ صف بندھے ہوئے اور صف پھیلائے ہوئے دونوں کے معنی آئیں گے. تسبیح کر رہے ہیں یعنی ایک تو پاکی بیان کر رہے ہیں، اس کے معنی بھی آئیں گے. مصروف رہنا، اس کے معنی بھی آئیں گے. سبمیشن ٹو دا لاز آف نیچر، اس کے معنی بھی آئیں گے. قد علم تحقیق جان لیا، صلاتہ اپنی نماز کو، یعنی ان کا جو نماز کا طریقہ ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈفرنٹ ہے، وہ تسبیح ہو اور اپنی تسبیح کو، یعنی وہ اللہ کو سبمٹ کیے ہوئے ہیں. واللہ علیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بما یفعلون جو وہ کر رہے ہیں، کہ ان کی تسبیح، ان کی نماز، ان کی جو اللہ کے لیے سبمیشن ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. تو جب اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے بادشاہ ہے، پھر دوسروں کے پاس کیا جانا ہے؟ آج اگر کسی کی حکومت ہے تو وہ ٹیمپرری ہے، وہ چلی جائے گی. گورنمنٹ ہر کچھ سال میں بدلتی ہے، بادشاہت دنیا کی بدلتی ہے، پاور جو ہے کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہمیشگی کی ہے، کمپلیٹ ہے، آسمانوں اور زمین کی ہے. پھر اس کے سامنے اے انسان تم کیوں نہیں جھکتے ہو، کیوں نہیں سبمٹ ہوتے ہو؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یعنی سب کا ٹھکانہ وہی ہے، سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. الم تر ان اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یزجی چلاتا ہے، یعنی ڈرائیو کرتا ہے، ہانکتا ہے، سحابا بادل، ثم پھر یؤلف
ملاپ ڈالتا ہے بینہو اس کے درمیان، یعنی ٹکڑے 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 جو بادل ہوتے ہیں پھر ان کے بیچ میں ملاپ ڈالتا ہے، ثم یجعلہ پھر کر دیتا ہے اس کو رکامن طیبت، فتر الودق تو تم دیکھتے ہو بارش کے خطروں کو، یخرجو نکالتا ہے من خلالہ اس کے اندر سے، یعنی اس طرح بادلوں کو ڈرائیو کرنا، پھر سب سے پہلے پانی کے ایویپوریشن سے بادل بننا، ان کو ڈرائیو کرنا، ٹکڑے ٹکڑے ملنا، پھر وہ ٹکڑوں بادلوں سے جو ہے بارش کے خطرے نکلنا، وہ آسمان سے زمین کے اوپر اترنا، یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کوئی اور کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی گورنمنٹ، نہ کوئی پریزیڈنٹ، نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی پاورفل انسان، نہ کوئی پیسے والا۔ Nobody can do this. وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا ہے من السمائی آسمان سے، من جبال بوجہ پہاڑوں کے، یعنی یہاں پر جبال کا مطلب جو ہے پہاڑ، یعنی ماؤنٹینس والیومز کے جو کلاؤڈز ہوتے ہیں، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، فیہا اس میں سے، یعنی آسمان یا کلاؤڈز میں سے، من بردن اولوں میں سے، اولوں میں سے، یعنی اب آپ دیکھیے جیسے جیسے اوپر ہم جاتے ہیں ٹیمپریچر گرتا ہے تو وہاں پر ٹھنڈے ٹھنڈے اس میں سے جو ہے فَيُصِيبُ بِهِ پھر پہنچاتا ہے اس کو من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی اب بارش کہاں ہوگی، بادل کہاں جائیں گے، کس کے پاس رکیں گے، کیسے ہوں گے، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ وَيَصْرِفُهُ اور پھیر دیتا ہے اس کو عَمَّن من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں، جس زمین پہ چاہتے ہیں وہیں پر بارش جو ہے یہ پانی برساتے ہیں، کہیں جو ہے شہر کے شہر ڈوب جاتے ہیں، کہیں جو ہے بالکل بارش ہی نہیں پڑتی، سوکھا پڑ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ یکادو سنا برقی قریب ہے چمک اس کی بجلی کی، یذہب لے جائے بالابصار نگاہوں کو، یعنی اب یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یہ رحمت والی بارش بن سکتی ہے یا اذیت والی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ رات اور دن کو۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ پورا سائنٹیفک چیز ہم کو پتا ہے، رات اور دن کا آنا کیسا ہے، روٹیشن آف دی ارتھ ہے کس طرح جو ہے، اب یہ ساری چیز آپ دیکھیے بیوٹیفل ورڈز الٹ پلٹ، دس از آل روٹیشن آف ارتھ کے اوپر بیسڈ ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ کتنی یہ کہاں ہے، آپ دیکھیے کیسے آج کتنے کام ہم ڈیلے کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسکیڈیول کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کے اس جو ہے دن اور رات میں کبھی ایسا ہوا کہ سن سیٹ ڈیلے ہو گیا، کبھی ایسا ہوا کہ سن رائز ڈیلے ہوا، نو، اللہ تعالیٰ بیوٹیفلی اس کو مینج کیے ہوئے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے نگاہوں والوں کے لیے، یعنی اگر نگاہوں والوں کے لیے، یعنی آنکھ دیکھنے والے نہیں، جو سمجھنے والے آنکھ رکھتے ہیں، وہ جو دیکھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اس کے لیے عبرت ہے۔ صرف آپ اس لیے میں بولتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ایون اگر ہم سن سیٹ دیکھ لیں، سن رائز دیکھ لیں، دن اور رات کا آنا جانا دیکھ لیں، اس کے بعد اس کے بعد آپ اللہ کی ہستی کو پہچانیے، اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کو پہچانیے، اللہ کیا ہے پہچانیے، اس سے وہ کنیکٹ ہونے کے بعد آپ جو ہے نماز پڑھیے، اس کے سامنے جھکیے، اس میں لطف آئے گا، اس میں جو ہے بہت آپ کو مزہ آئے گا کہ میں کس ہستی کے سامنے جھک رہی ہوں، کس کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں، کس سے کنیکٹ ہو رہی ہوں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے خلق کل دابت پیدا کیا ہر طرح کے جاندار، مما ان پانی سے۔ پانی دیکھیے ایوری ہیومن باڈی 67 more than 67% of water is there in the human body and every cell has got water۔ ایک تو یہ ہو گیا، ہر جاندار میں پانی کا کنٹینٹ بہت ہوتا ہے۔ فلوئڈ جو ہے مائن جو ہے سیمینل فلوئڈ سے بھی جو ہے پیدا ہوتا ہے ہر جاندار، یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ پہ یہاں پر جو بھی جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلق کل ہر طرح کے جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ ایک تو ان کی باڈی میں ایوری سیل ہیز گاٹ لائک واٹر، وہ بھی معنی آتے ہیں، اینڈ دین سیمینل فلوئڈ سے، یہ بھی ایک سائنٹیفک اینڈ بہت ہی غور کرنے والی آیتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا فیکٹ کتنا اس میں بتا دیے ہیں۔ فمن ہوم تو، اور اچھا اس کے علاوہ پہ سروائیول کے لیے بھی واٹر ضروری ہے، دیکھیے آپ، فمن ہوم اور ان میں سے بعض، من یمشی جو چلتے ہیں، اعلیٰ بطنہ اپنے پیٹ پر، جیسے ارتھ ورمز ہے، کیڑے مکوڑے ہے، سانپ ہے، کچھ کریچرز جو ہے کیا کرتے ہیں، پیٹ پر چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی اور ان میں سے جو چلتے ہیں، اعلیٰ رجلین اپنے دو پاؤں پر، جیسے ہم ہیں، پرندے ہیں۔ ومنہم اور ان میں سے من یمشی علی اربعین جو چلتے ہیں چار پر، یعنی چار پاؤں پر، جیسے گائے ہے،
گھوڑے ہے، کتے ہیں، یخلق پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء جو چاہتا ہے. یعنی کوئی اعتراض کر سکتے ہیں اس کو ایسے کیوں بنا، اس کو ایسے کیوں بنا، اس کا فیس ایسا کیوں بنا، یہ ایسا کہ ہم خود انسان اپنی چوائس سے نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم کو انسان اللہ کی چوائس سے بنائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اب دعاؤں میں جو ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بیسٹ دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ایوری تھنگ ہی کین ڈو اٹ. تو اللہ کون سی ہستی ہے، کیا ہستی ہے، یہ ہم کو یاد رکھنا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے روشن آیات. وہ اللہ تعالیٰ، اب سورج، چاند، وہاں سے میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. وہ اللہ تعالیٰ اس نے ویری کلیئر روشن آیات نازل کی ہے. تو واٹ آر یو ڈوئنگ ود دیز آیات؟ آر یو ٹیکنگ اٹ سیریسلی اور یو آر ٹیکنگ اٹ لائک ایز اے پلے یا ایک گیم یا کچھ؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، سب کو جو ہے اس طرف ہدایت دے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالرسول، اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی. وہ کہتے ہیں ثم، پھر، یتولا، منہ موڑ جاتا ہے، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد. یعنی پہلے کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے کر آیا، پھر وہ منہ موڑ جاتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے. یعنی نام سے کیا ہوتا ہے، دنیا کے لیے اگر کوئی مومن ہو گیا ہے تو پھر نہیں ہوتا ہے. تو اب دیکھیے، نام سے اگر مسلمان ہو گئے لیکن پھر قرآن اور سنت سے منہ موڑ لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان نہیں ہے. تو ایمان صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں مومن ہوں، لیکن اس کے بعد جو ہے قرآن اور سنت سے جو ہے منہ پھیر لینا، یہ مومن نہیں ہے. ایمان کے بعد آپ کو اس کی تصدیق کرنا ہے، قبول کرنے کے بعد سر جھکانا ہے. تو یہ ضروری ہے، اور کمپلیٹلی ایکسیپٹ کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے. کمپلیٹلی ایکسیپٹ، کمپلیٹ ایکسیپشن جو ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے انٹر ہونا ہے، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. وَإِذَا دُعُوا، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں، یعنی منہ موڑنے والے، الی اللہ تعالیٰ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ کے احکامات کی طرف اور سنتوں کی طرف، بیسیکلی قرآن اور سنت کی طرف جب بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اذا، جب، فریق منہم معرضین، ایک گروہ ان میں سے اعراض برتنے والے ہیں. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، فیصلہ، یعنی ہر معاملے کا فیصلہ قرآن اور سنت سے ہی ہونا ہے نا. جب کہ ان کو بلایا جاتا ہے قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرے، تو وہ فیصلوں کو نہیں مانتے. اب آج اگر ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں کون سا فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو رہا ہے، اگر ہم وراثت کا دیکھیں، نکاح اور طلاق کا دیکھیں، ساری چیزوں کا کون سا فیصلہ ہو رہا ہے آپ یہاں دیکھیں، تو یہ وہی کیٹیگری ہے. اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو قرآن اور، یا کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مومنین کی کیٹیگری میں نہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں. دیکھیے آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ مومن ہے ہی نہیں. اور وہ کون سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں کلیئر کرتے ہوئے کہہ رہے کہ جو اپنا فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کرتے. تو ناؤ وی ہیو ٹو لک ایٹ آور سیلز، کہ ہمارے گھروں میں نکاح کا، طلاق کا، شادیوں کا، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا، ماں باپ سے جو ہے یا گھر والوں سے، رشتہ داروں سے معاملات کا، اینڈ ایوری تھنگ. لک ایٹ ایوری عمل، ایوری فیصلہ، ایوری تھنگ، از اٹ ڈن اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنت؟ اف ناٹ، اللہ تعالیٰ از ڈکلیئرنگ ہیئر کہ وہ لوگ جو ہے مومنین میں سے ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. وَإِن يَكُن لَّهُمْ، اور اگر ہو ان کے لیے، الحق، حق، یأتوا، وہ آئیں گے، الیہ، اس کی طرف، مذعنین، متی ہو کر. یعنی اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اور یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق اور سنت کے مطابق جب فیصلہ کرنے کے لیے جب بلائے جاتے تو وہ نہیں مانتے. لیکن اگر ہو ان کے لیے حق، یعنی ان
کی مرضی سے ان کے فیور میں کوئی بات ہو تو وہ آئیں گے اس کی طرف مطیع ہو کر. یعنی اطاعت اور فرما برداری میں ایکچولی اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں، اپنی مرضی وہ چاہتے ہیں. اگر ان کی مرضی کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا جائے، اگر وہ کہا جائے ٹھیک ہے تمہارے فیور میں فیصلہ کر دیں گے، تمہاری مرضی سے فیصلہ کر دیں گے، تو پھر وہ مطیع ہو کر آ جائیں گے. وفی قلوبہم، کیا ان کے دلوں میں مرض، کوئی بیماری ہے، یعنی منافقت کی بیماری ہے، کیونکہ وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ مومن ہیں لیکن فیصلے اور ساری چیزیں جو ہے اللہ کے احکامات کے مطابق اور سنتوں کے مطابق نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا تو نفاق کا ہے تو شرک کا جو ہے ان کے دل میں بیماری ہے. امر تابو، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. کیا شک ہے تم کو؟ کہ اللہ کے اوپر شک ہے، قرآن کے اوپر شک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شک ہے. واٹ ہم یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ، کے ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ کے مطابق یا اللہ کے فیصلوں کے مطابق کیوں تم اپنے معاملوں کو سالو نہیں کرتے ہو؟ کیا تم کو اللہ کے فیصلوں کے اوپر یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا علیہم، ان پر، ورسول، اور ان کا رسول؟ کیا اللہ کے فیصلے ظلم پر ہوں گے بیسڈ، یا ظالم ہوں گے ہے اللہ تعالیٰ؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ وہ ظالم ہیں، کیونکہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف چل کر وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کے مستحق کر رہے ہیں. انما، اب مومن کیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے. اب ان کی تو جو ہے جو اپنے دنیا کے اور باقی سارے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو مومنوں کی کیٹیگری میں نہیں ہوتے، یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ مومن کیسے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انما کان قول المؤمنین، بے شک ہے قول مومنوں کا، اذا دعوا، جب وہ بلائے جاتے ہیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولی، اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ان یقولوا، کہ وہ کہیں سمعنا، سن لیا ہم نے، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے یا مان لیا ہم نے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں. یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر، یعنی قرآن اور حدیث پر، قرآن اور سنتوں پر سمعنا اور اطعنا کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاح پانے والے ہیں. اور فلاح مینس سکسیس، اور اللہ کی طرف سے جو ہے ڈکلریشن ہے. تو اب سکسیس ہر کسی کی پسندیدہ چیز ہے. تو اب یہاں پر اگر سکسیس پانا ہے تو قرآن اور سنت کو جو ہے پکڑنا، اور مین سکسیس کیا ہے؟ جنت پا لینا اور جہنم سے دور ہو جانا. اب یہ جنت پانا اور جہنم سے دور ہو جانا اور مین سکسیس پانا ہے تو سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. کس کے اوپر؟ قرآن اور احادیث پر. قرآن اور احادیث پر سمعنا و اطعنا کہنے کے لیے قرآن اور احادیث پڑھنا بھی ضروری ہے. ومن یطع اللہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی. اگین اللہ تعالیٰ اطاعت اور جو ہے یہاں پہ وہ آ گیا. پھر ویخش اللہ، اور ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے. خشیت یعنی کوئی بڑائی کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے جو ڈر ہوتا ہے، تو اللہ کی بڑائی کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے جو ڈر ہوگا، وَيَتَّقْهِ، اور تقویٰ کرے گا اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ سے، یہاں پہ ہی سے مراد اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. اور واٹ از تقویٰ وی آل نو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے اچیومنٹ. یعنی اب دیکھیے قرآن اور سنت کو فالو کرنے والوں کے لیے فلاح بھی ہے، اور جو تقویٰ رکھے گا اللہ تعالیٰ کا، اور پھر اگین یطیع اللہ و رسولہ، وہ کرے گا، وہ فائزون. تو فلاح اور فیض، اچیومنٹ اینڈ سکسیس، یہ پانے کے لیے قرآن اور سنت جو ہے فالو کرنا، پلس تقویٰ رہنا اور اللہ تعالیٰ کی سے خشیت رہنا، یہ بہت ضروری ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جہد ایمانہم، اپنی پکی قسمیں، لئن، البتہ، اگر، امرتہم، تو نے حکم دیا ان کو، لیخرجن، البتہ وہ ضرور نکلیں گے. یعنی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہاں نکلیں گے؟ غزوہ کے لیے نکلیں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے، یا دین کے کوئی بھی کام کے لیے جب اسٹرگل کرنا ہو وہ نکلیں گے. قُلْ لَا تُقْسِمُوا، کہہ دیجئے نہ تم قسمیں کھاؤ، کیونکہ قسمیں، باتیں جو ہے صرف کھانا اور کام نہیں کرنا، تو پھر یہ جو ہے کوئی منافقین کے بارے میں تو کوئی کام آنے والی نہیں ہے. طاعۃ معروفہ، اطاعت یعنی اوبیڈینٹ، معروفہ معلوم ہے، یعنی عمل کر کے دکھانا، یہ سب کو جو ہے معلوم ہے. اگر کام کرنا ہے تو کہو مت، قسمیں مت کھاؤ، بلکہ دکھاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی جو تم کرتے ہو، جو تم نہیں کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو،
اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. قل اطیعوا اللہ، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی. فإن تولوا، پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو، فإنما علیہ، تو بے شک اس پر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ما حمل، جو وہ اٹھوایا گیا، وعلیکم، اور تم پر، ما حملتم، جو اٹھوائے گئے تم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی کیا تھی؟ پہنچا دینا. ان سے سوال نہیں ہوگا، ان کو جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی. دیٹ از ہز رسپانسبلٹی. اور جو تم اٹھوائے گئے ہو، یعنی اطاعت کا اور عمل، اس کا سوال تم سے ہوگا. دیٹ از یور رسپانسبلٹی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچن ہوگا کس کا؟ کہ تم نے پیغام پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا. ہم سے کیا ہوگا؟ کیا تم نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اور سوال کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام پہنچانے کا سوال کریں گے، اور ہم سے پیغام پہنچنے کے بعد عمل جو ہے کیا اس کا کریں گے. ان تطیعوہ تہتدوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی، تم ہدایت پا گئے. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اپنے خود کی ہدایت کے لیے ہے. آج ہم اس اطاعت کو چھوڑ کر سب کی اطاعت کرتے ہیں، پیروں کی، مرشدوں کی، لیڈرز کی، فلاسفرز کی، اب آج کل تو موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہو گئے، ان کی، کلچر کی. واٹ اباؤٹ دس؟ اللہ تعالیٰ کی اگر تم کرو گے تو وہ تمہاری ہدایت ہے. وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول کے ذمے الا البلاغ المبین، مگر پہنچا دینا کھلم کھلا. اگین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی صرف پہنچانا ہے. وہ زبردستی جبرن کسی کو جو ہے فورسفلی دین کے اوپر چلا نہیں سکتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے خوشخبری دے رہے ہیں کس کو؟ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، الذین آمنوا منکم، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لیستخلفنہم، البتہ وہ ضرور جانشین بنائے گا ان کو، یعنی انچارجز، ہیڈز، حکمران یا حکومت دے گا، فی الارض، زمین میں، کما استخلف، جیسا کہ خلیفہ بنایا تھا اس نے، الذین، ان لوگوں کو، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو. انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں دنیا نہ چھوٹ جائے، نوکری نہ چھوٹ جائے، بٹ اللہ تعالیٰ یہاں پر وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ خلیفہ بنائے جائیں گے. اور یہ صحابہ کے ساتھ سچا بھی ہوا. ایک جو ہے ایسا وہ ہوا کہ آپ دیکھیں، روم سے فارس سے، ایران سے عراق، شام سے مصر تک، سب جو ہے صحابہ اکرام کیا کرے، بڑی بڑی سلطنتیں ان کی قائم جو ہے ہوئی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور البتہ ضرور ثابت کر دے گا ان کے لیے، دینہم، ان کا دین یعنی اسلام، الذی، وہ جو، ارتضی، اس نے پسند کیا، لہم، ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بدل دے گا ان کو، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد، امنا، امن میں. یعبدوننی، وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون بی، نہ وہ شریک ٹھہرائیں گے میرے ساتھ، بھی شیئا، کسی چیز کو. ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی سب اسٹیبلش ہونے کے بعد، فاولئک، تو یہی لوگ، هم الفاسقون، یہ فاسق ہے. اور فتح مکہ کے بعد اگر ہم دیکھیں گے 360 بت گرائے گئے، شرک جو ہے ہٹا دیا گیا، اور پھر پوری اقتدار اور حکومت جو ہے مسلمانوں کی ہوئی. تو یہ سب کس طرح ہوئی، یہ جو ہے اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ وہ کر رہے ہیں. اور ومن کفر بعد ذالک، یعنی اب فتح مکہ بھی ہوا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے چیزیں وٹنس کرنے کے بعد، جب یہ لوگ وہ تھے، خلیفہ تھے، تب بھی اسلام کے، دین اسلام کے دشمن رہے. تو وہ لوگ کیا تھے؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کرے سب اسٹیبلش ہونے کے بعد، فتح مکہ کے بعد، سب کچھ پروو ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہے وہ فاسق ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا، اور اس کے دین اسلام کے خلاف بھی گئے، اور دین اسلام کے دشمن بھی رہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دو زکوٰۃ. اب یہاں پر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اب یہاں پر مشکل وقت پر بھی کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو اجتماعیت کے ساتھ نماز پڑھنا، وہ جنگ کے ٹائم پہ بھی ہم دیکھیں. اور زکوٰۃ ادا کرو، اگر تم زکوٰۃ دو گے تو پھر ہر چیز یعنی پوری ہوگی، ہر مسلمان کی ضرورت پوری ہوگی، ایوری تھنگ ول بی لائک پراپر پلیس پہ ہوگی. واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی ایوری تھنگ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو سنہ اونلی.
تو اب یہاں پر آپ دیکھیے ہر چیز، نماز بھی پڑھنا ہے تو سنت سے دیکھنا ہے، زکوٰۃ بھی کتنی ادا کرنا ہے وہ بھی سنت سے دیکھنا ہے، دین میں کیسے عمل کرنا ہے، ایوری تھنگ لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو 3 چیزیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر رحم کیا جائے تو نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ 3 چیزیں کریں گے ڈیفینیٹلی اللہ کا رحم ہوگا۔ اگر کبھی بھی کوئی چیز لگ رہی کہ اللہ کا رحم اتر ہی نہیں رہا تو دیکھنا ہے اپنی نماز کو، دیکھنا ہے اپنی زکوٰۃ کو، دیکھنا ہے اپنی سنتوں کو۔ تو یہ چیک کر، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ دے دو، کوئی یہ کر دو، کوئی یہ ہو جا، کہیں بھی لگ رہا ہے کہ اللہ کی جو ہے اللہ رحم کرنا ہے یا اس میں ڈیلے ہو رہا ہے، تو فوری یہ 3 چیزیں چیک کرنا ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور سنتوں کو فالو کرنا ہے۔ لا تحسبن الذین، نہ سمجھے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، معجزین، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں، ومأواہم، اور ٹھکانہ ان کا، النار، آگ ہے، ولبئس المصیر، اور البتہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، یعنی مصیر ٹھکانہ لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی یہ کافر نہ سمجھے کہ وہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، کس کو؟ اللہ کو یا اللہ کے احکامات کو، بلکہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بہت برا خطرناک ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو اس سے۔